الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر والحق اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج ایک بار پھر میں آپ تمام احباب کے سامنے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی شاہ زیب آفیشیل میں آپ تمام کے سامنے موجود ہوں۔ سب سے پہلے آج میں کیونکہ بہت سارے احباب نے مجھ سے رابطہ کیا، میسیجز بھی کیا کہ حضرت کافی دن ہو گئے آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک ریزن وجہ تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیکنیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں اور دیگر جس طرح سے ہم اپنے چینل کو کیری آن کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، اور مسائل ہوتے ہیں، بس آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آج جس اہم موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں نا وہ ہے گاگر۔ دیکھیں، جب بندہ سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے، روحانیت سے وابستہ ہوتا ہے، تو ان کی اصطلاحات کو سمجھنا ایک سالک پر، ایک مرید پر، ایک طالب علم پر، ایک محب پر بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلاسل میں سلسلہ چشتیہ کے اندر بالخصوص سلسلہ چشتیہ نظامیہ ہو، یہ چاہے سلسلہ چشتیہ مودودیہ ہو، چاہے سلسلہ چشتیہ صابریہ ہو، یہ جو سلاسل چشت ہیں کے بزرگان ہیں، اور سلسلہ چشت کے جو شاخیں ہیں اس میں گاگر شریف کا بڑا ایک عمل دخل ہے، اور لوگ بڑی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ اس نذرانے کو پیش کرتے ہیں۔ تو آج اسی موضوع پہ ہم گفتگو بھی کریں گے، یہ ہے کیا، اس کی منت کیا ہوتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی فیض و برکات کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم چیز کو سمجھ نہیں پاتے، اور پھر ہم اس کے متعلق اپنے زوم، اپنے وہم، اپنے گمان کے مطابق ایک نظریہ بنا لیتے ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، بزرگوں کے اقوال کو سمجھیں گے، علماء کے اقوال کو سمجھیں گے، تو ہمیں چیزیں پھر ہم اپنے نظریات اور باطل مہمات کے حوالے سے نہیں بتائیں گے، بلکہ ہم ایک صحیح نظریہ بنائیں گے۔ تو اللہ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، ہمیں بزرگوں کا ادب عطا فرمائے، ہمیں اللہ والوں سے اپنی نسبت عطا فرمائے۔ پھر ایک بار پھر میں آپ تمام احباب سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آگے تک پہنچائیں، اور اس کار خیر کے کام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ آپ یقین کریں ہر بات بتانے جیسی نہیں ہوتی۔ ہم جس طرح سے بالخصوص میں اور میری ٹیم جو ہے، اور ٹیم تو اتنی بڑی کوئی نہیں ہے، جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ بس اللہ قبول فرمائے، اللہ اس کی برکت عطا فرمائے، اور اللہ اس فیض کو پوری دنیا میں جو ہے اس کو جاری فرمائے، اس کے فیض سے مستفیض فرمائے۔ دیکھیں، گاگر جو ہے نا، گاگر، پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گاگر ہے کیا۔ آپ جب ڈکشنری میں جا کے اس کو پڑھیں گے نا، دیکھیں گے تو گاگر مٹی کے برتن یا مٹکے کو کہتے ہیں، جس میں لوگ پانی بھر کے لاتے تھے نا، گاگر، گاف الف گاف را، گاگر۔ تو مٹی کے برتن، مٹی کے سرائی یا مٹکا، مٹی کے برتن نما جو چیز ہوتا ہے اس کو گاگر کہتے ہیں، جس میں لوگ جو ہے وہ پانی بھر کے لایا کرتے تھے۔ اب وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ کہلاتا ہے گاگر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سلسلہ چشت کے اندر محفل سماع میں بالخصوص ایک رسم ادا کی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں رسم کا لفظ سنتے کے ساتھ آپ کے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ رسم، سلسلے میں رسم کیا۔ رسم ایک طریقے کو کہتے ہیں، ایک مروجہ نظام کو کہتے ہیں، ایک مروجہ طریقہ کو کہتے ہیں۔ رسم اٹ سیلف کوئی برا لفظ نہیں ہے، ہاں رسم غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے طریقہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور طریقہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو محفل سماع میں اینڈ میں جو ہے وہ گاگر، جوڑا، اس طرح کی چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کی نسبت ہے بزرگوں سے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس کی نسبت کیا ہے؟ بزرگوں سے۔ یہ کرنا کوئی واجب نہیں ہے،
یہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، یہ تو محبت کی بات ہے، اور دین پوری محبت کے اندر ہے، دین کا پورا نظام وہ محبت میں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بزرگوں سے نسبت، آپ دیکھیں نا اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ آج کسی بھی مولوی سے پوچھیں کہ یار کوئی اللہ کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تمہارے تعویلی کلمات، تشریحی کلمات اور تفسیر وہ سب ایک طرف، میں کہہ رہا ہوں آپ ڈائریکٹ قرآن سے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو میں بھی آپ کے سامنے قرآن ہی کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ تو بھئی اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کیا اللہ کا کوئی رنگ ہے؟ نیلا، پیلا، کالا، سفید، ہرا، کوئی اللہ کا رنگ ہے؟ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا کوئی رنگ ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ جسم کی صورت میں موجود ہے، تو یہ تو کفر ہی عقیدہ ہے۔ اللہ جسم سے تو پاک ہے، اللہ جسام سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، کیا یہ اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے؟ کیا یہ اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے؟ تو یہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا جو سسٹم ہے، یہ اللہ ہی کا رنگ ہے۔ قادری رنگ اللہ کا رنگ، چشتی رنگ اللہ کا رنگ، سروردی رنگ اللہ کا رنگ، نشبندی رنگ اللہ کا رنگ، طارقی رنگ اللہ کا رنگ، سہروردی رنگ اللہ کا رنگ، شاذلی رنگ اللہ کا رنگ۔ یہ جو سلسلے جو بزرگوں کے مختلف طریقے کار ہوا کرتے تھے، اگرچہ اس کے طریقہ کار سارے مختلف ہیں، ہر بزرگوں کا طریقہ سسٹم علیحدہ ہے، لیکن مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنا، وصل اللہ، توسل اللہ، تقرب اللہ۔ تو گاگر بھی اسی سے۔ اب اس کی تاریخ دیکھیں، یہ ہوتا منت، لوگ اس میں منت و مراد کی نیت سے اس کو اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں۔ سر پہ اٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ادب کے لیے، آپ دیکھیں ایسے جھک کے نا بندہ اس کو مرشد کی بارگاہ میں اس کو ایسے پیش کرتا ہے، سر پہ رکھنے کا مقصد ہے، ادب کے احترام کی نیت سے آپ چیزوں کو اوپر اپنے سر پہ رکھتے ہیں کہ یار یہ بڑا ادب والی چیز ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک فضیلت ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس مٹکے کو، اس گاگر شریف کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں، مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جھوم جھوم کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وجد کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ ساری کیفیات کا نام ہے، جس پر رب چاہے وہ کیفیت طاری ہو جائے۔ تصوف قال کا نام نہیں ہے، حال کا نام ہے، کیفیات کا نام ہے تصوف۔ تصوف قال سے تعلق نہیں رکھتا، تصوف باتوں سے تعلق نہیں رکھتا، تصوف کیفیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اب کس بندے پر کیا کیفیت طاری ہو جائے، تو وہ منت سے بھی لوگ اٹھاتے ہیں، کچھ محبت سے اٹھاتے ہیں، کچھ بلا منت کے بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے، ان بزرگوں کے نام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مسئلے کو حل فرمائے، تو میں بھی اس طرح سے یہ نیاز پیش کروں گا۔ اٹ سیلف منت ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت مریم نے بھی منت مانگی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابل قابل کا جو واقعہ ہے، انہوں نے بھی منت مانگا اور اپنی نظر کو پیش کیا، آگ نے جس کو قبول کیا، جو نظر کا پہلا طریقہ ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ پھر نظر کی اقسام ہیں، نظر شرعی، نظر عرفی۔ تو یہ جو نظر ہے، نظر عرفی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلاف شرع ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو لوگ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ میں نے خود اٹ سیلف، میری عادت ہے الحمدللہ، جب بھی مجھے کوئی صاحب مسند میں، اور بالخصوص میں اپنے مرشد ہی کی بات کروں گا، میرے مرشد کریم الشیخ صوفی شیخ طارق احمد قادری شاذلی عثمانی چشتی ابوالعلائی جہانگیری مداری مدظ اللہ العالی، میرے شیخ، میرے مرشد قبلہ عالم، آپ جب تشریف فرما ہوتے تھے تو میں یہ کام کیا کرتا تھا، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ بزرگوں سے نسبت ہے گاگر، اور بالخصوص یہ میں آپ کو بات بتاؤں، حضرت خواجہ سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، آپ
مرید ہیں حضرت محبوب الہی کے. آپ کے جو مریدین ہیں نا، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں، وہ بالخصوص گاگر کے تمام کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ کو جو مراد ملا ہے نا وہ اس کے سبب ملا ہے. اس کے پیچھے واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب خلافت اور سجادگی وغیرہ اور اپنے آگے کے معاملات، اجازت کے معاملات دینا چاہا، تو آپ نے چاہا کہ میں امیر خسرو کو دوں. حضرت امیر خسرو سلسلہ تصوف میں ایک بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے آپ کا، اللہ آپ کی برکت ہے. ہم سب رنگ بھی جو پڑھا جائے، آج رنگ ہے ری ماں رنگ ہے ری، یہ جو پڑھا جاتا ہے آپ کا لکھا ہوا کلام ہے، بڑے صوفیانہ کلام ہے. تو محبوب الہی آپ نے چاہا کہ میں اپنے سلسلے کی ریاضت اور مجاہدات اور آگے کے جو کام ہے وہ میں حضرت امیر خسرو سے کروں اور ان کو دوں. آپ خود فرماتے ہیں کہ محبوب الہی چاہے امیر خسرو کو اور اب چاہے نصیر الدین چراغ دہلوی کو. اب ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ ہوا نا تو آپ پر حکم، آپ کے لیے حکم آیا اور آپ نے فرمایا آپ کے لیے یہ حکم صادر ہو کہ یہ فیصلے آپ نہیں کرو گے، یہ فیصلہ کوئی اور کرے گا. پھر اس کا یہ ہوا طریقہ کار کہ دونوں کو، حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ اور سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ، آپ دونوں کو یہ حکم ہوا کہ گاگر جو ہے اس تیار کیا جائے. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں کوئی سفید چیز شربت کی صورت میں، کھیر کی صورت میں وہ بنائی جاتی ہے. بالخصوص زیادہ سے زیادہ دودھ کا جو شربت ہوتا ہے، جتنا بہترین آپ بنا سکیں یہ بنایا جاتا ہے. اب آپ نے ایک کھیر نما چیز یا شربت نما چیز بنائی، حضرت امیر خسرو نے بھی بنایا اور سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ نے. آپ کو پتہ ہے سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی ایک بڑا نام ہے. آپ کے مشہور خلفاء میں حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسوئے دراز بھی ہیں. آپ دیکھیں حضرت شیخ صدر الدین بھی آپ کے خلفاء میں. تو بڑا حضرت مخدوم جہانیہ گشت جو ہے جہاں گشت علی رحمہ آپ کے خلفاء میں، تو ایک بڑا نام ہے. اب آپ دونوں نے وہ گاگر تیار کیا. سمجھے گا بات کو؟ بس ماننے والوں کے لیے بات بھی کافی، نہ ماننے والوں کے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہے. اور ہم تو ان لوگوں سے گفتگو ہماری ہوتی ہے جو اہل محبت لوگ ہیں، اہل دل ہیں. اب آپ نے جو کیا کیا کہ حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ آپ نے بھی گاگر بنایا. یعنی گاگر تو ایک مٹی کے برتن کو، مٹی کے پیالے کو یا مٹکے کو کہتے ہیں نا، لیکن اس میں کھیر وغیرہ یا اس طرح کی دودھ سے ریلیٹڈ چیز وہ بنائی گئی. اور حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ نے بھی اس کو بنایا. آپ دونوں نے بنایا اور آپ کے شیخ نے فرما دیا کہ فیصلہ کوئی اور کرے گا. فلاں علاقے میں ایک مجذوب بزرگ ہیں، ان کو لے جا کے پیش کرو اور ادھر سے تمہارا فیصلہ ہوگا. اب آپ دونوں نے کیا کیا کہ بڑی محبت، ادب و احترام کے ساتھ اس کو لے کے گئے. پہلے نا لوگ یار ان ساری چیزوں کا بڑا ادب کیا کرتے تھے. ابھی بھی ماشاءاللہ بڑے اہل دل موجود ہیں اور اللہ انہی کا، میں دیکھیں ایک بات ہمیشہ سے کہتا ہوں، برکت اللہ صاحب برکت کے صدقے عطا کرتا ہے. صاحب برکت کے سبب برکت عطا ہوتی ہے. برکت ملتی صاحب برکت کے سبب ہے. جو خود صاحب برکت نہ ہو تو اس سے برکت کیسے ملے گی؟ بالکل اس میں یہ بات ہے اور کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں برکتوں کو جمع کرنے کے اسباب ہیں. یہ ساری چیزیں برکتوں کو اپنی طرف کھینچنے والی چیزیں ہیں. یہ برکتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. جب آپ صاحب برکت کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی برکت آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ عطر والے کے ساتھ ہوں گے تو آپ کے جسم سے عطر کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. تو بڑی محبت عقیدت کے ساتھ آپ دونوں احباب فلاں بزرگ کے پاس حاضر ہوئے. حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ آپ نے اپنی نیاز پیش کی، اپنا گاگر شریف پیش کیا. آپ کیونکہ بڑی نفیس طبیعت کا آدمی تھے اور آپ کا ایک تعلق تھا بالخصوص عمراء سے، حکومت کے لوگوں سے، یہ سارا معاملہ، تو ایک نفیس طبیعت ہوتا ہے نا. کچھ لوگوں کے اندر عادت
تھوڑا اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ محتاط انداز میں کھاتے ہیں، محتاط انداز میں پیتے ہیں، کسی کا جھوٹا نہیں کھا رہے ہوتے، اس طرح کی ایک طبیعت ہوتی ہے، ہر بندے کے ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو آپ نے پیش کیا بزرگ کو، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی گاگر سے ایسے کھانے لگے، اور آپ کے جو ہے نا لب اقدس سے، آپ کے منہ سے وہ چیزیں گر گر کے نیچے بھی مطلب اسی پیالے میں گرنے لگی۔ ایک انداز تھا، ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ تھی وہ۔ آپ کو اعتراض یا سوالات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اگر اعتراض کی نیت سے بات کریں، ایسے کیوں، ایسے کیسے کھا رہے تھے، نیچے کیوں گر رہا تھا، تو ایسے کیوں ہو رہا تھا، تو وہ بھائی کچھ چیزیں ٹیسٹنگ پوائنٹ کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ تو آپ اس میں سے تناول کر رہے تھے، تو پی رہے تھے جو بھی تھا، تو وہ آپ کے منہ سے اس میں بھی جھوٹا گر رہا تھا، اس کے اندر، اس پیالے کے اندر۔ آپ نے تھوڑا سا پیا، اس کے بعد آپ نے امیر خسرو کے آگے کر دیا، کہا کہ بھائی پی لو۔ تو حضرت امیر خسرو نے اس کو قبول کیا، لیکن اس کو رکھ دیا۔ سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنا پیش کیا، آپ نے اسی انداز میں اس کو پیا، اور آپ کے ہونٹ سے وہ اس پیالے میں بھی آنے لگا۔ آپ نے پھر نصیر الدین چراغ دہلوی کو پیش کیا کہ بھئی یہ لو پی لو۔ آپ کو جب پیش کیا، آپ نے لیا اور آپ اس کو گھٹ گھٹ پی گئے، پورا پی گئے۔ بس آپ نے اوپر ایسے دیکھا اور آپ نے کہا جو فیصلہ ہو گیا۔ اسی وقت محبوب الہی نے آپ پر یہ وجہ طاری ہوئی، آپ پر کشف ہو، آپ نے فرمایا کہ محبوب چاہے نصیر الدین کو، امیر خسرو کو، رب چاہے نصیر الدین کو۔ اور پھر آپ نے اپنا پورا سلسلہ کی اجازت وغیرہ سارا ان کو معاملات حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیا۔ تو اب اس کے بعد سے آپ کے مریدوں میں یہ طریقہ نافذ ہو گیا کہ کوئی منت، کوئی مراد اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانی تو وسیلہ سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی کا دیتے ہوئے گاگر شریف پیش کرتا ہے، کیونکہ ہمارے شیخ کو، ہمارے مرشد کو بھی جو مراد ملا وہ اس کے سبب، تو یہ ایک طریقہ رائج ہو گیا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں فاتحہ کا اہتمام کرتے ہوئے وہ گاگر شریف بناتے ہیں، محبت سے سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمہ کی نیاز کرتے ہیں، اور اس کو غرباء میں، لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس نیت سے کہ اے میرے رب تو اپنے محبوب، اس محبوب بندے کے صدقے ہماری مصیبتوں کو، مشکلات کو دور فرما۔ یہ ہے گاگر۔ اس میں کیا ایسی بات ہے جو شریعت کے خلاف ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے، ہمیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں، ہم اس کو یہ نہیں بول رہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا، کوئی مسئلے کی بات نہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے، اس کو یہ کہنا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہیت ہے، تو یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ آپ کسی ایک ایسے آدمی کو جو قرآن و حدیث کے خلاف کام نہیں کر رہا، جو شریعت کے خلاف کام نہیں کر رہا، اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں بات؟ تو یہ ہے گاگر جو ہمارے لوگوں نے ہم سے پوچھا، اور اس کے پیچھے جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ جو ایک معاملہ بتایا کہ اس بزرگوں کی نسبت ہے، اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں، بزرگوں کی نسبت ہے۔ اور سلسلہ چشت میں اس کی ایک عجیب اہمیت ہے، ایک عجیب اس کا مقام ہے، اور اس کو بڑا مقبول سمجھتے ہیں اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ سے حل کروانے کے لیے۔ اور دیکھیے یہ نسبتوں کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ تشریف فرماتے ہیں نا، لوگ آپ کے پاس آئے نا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں، لوگوں کا برا حال ہے، پانی کی کمی ہے، آپ صلاۃ الاستسقاء کی نماز کے لیے میدان میں تشریف لائے، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بلوایا، حالانکہ آپ بیماری کے عالم میں تھے، لیکن آپ کو جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو ریکویسٹ کے ساتھ لایا گیا، اور استسقاء کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ آپ نے آپ کا ہاتھ اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عبداللہ بن عباس آسمان کی طرف بلند کیا، کہا یا اللہ میں عمر اپنی ذات پہ یا اپنے عمل پہ یا اپنی نماز پر توجہ کرتے ہوئے دعا تجھ سے نہیں طلب کر رہا، بلکہ میں حضور کے چچا کے واسطے سے، وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا اس امت کی اس مشکلات کو حل فرما، بارش کو جاری فرما۔ علماء کہتے ہیں، کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس کے صدقے بارش کو برسا دیا۔ کیوں؟ ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ صحیح ماری بھائی؟ تو بھائی اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، اور اہل دل کے لیے یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے،
اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمارے نسلوں کی جان مال ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور میرے تمام محبین مریدین اور سننے والوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔